سورۃ المؤمن 24واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ، اتاری ہوئی ہے کتاب اللہ کی طرف سے، العزیز العلیم، جو غالب ہے، العلیم، خوب جاننے والا ہے، غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے، وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول، بڑا احسان کرنے والا ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ سورۃ المؤمن مکی صورت ہے، ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ سورۃ مبارکہ 40 نمبر کی صورت ہے۔ ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے سورتوں کی اور آیتوں کی، پہلی سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورۃ البقرہ ہے، تیسری سورہ آل عمران ہے۔ اس ترتیب کو جو پورا قرآن ہے اس ترتیب سے الحمد سے شروع والناس تک ختم، اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ یعنی ترتیب توقیفی یہ ہوئی کہ اسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق اللہ کے حکم سے ترتیب دی ہے۔ یہ جو ترتیب ہے بعد کی ترتیب نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اس معاملے میں، تو یاد رکھیں یہ ترتیب اللہ کی طرف سے جو ہے وہی ترتیب ہے جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی، اور اسی پر امت مسلمہ کا اجماع بھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نازل ہونے والی وحی کو نہ صرف لکھوا لیا کرتے تھے بلکہ ہر سورت اور اس کی ہر آیت کی ترتیب بھی آقا علیہ السلام کاتبین وحی کو خود بتایا کرتے تھے کہ اس آیت کو یہاں رکھا جائے، اس سورت کو یہاں رکھا جائے، جو بھی جس ترتیب سے نازل ہوتی آقا علیہ السلام اسی ترتیب سے کاتبین وحی سے لکھوا لیا کرتے تھے۔ تو اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ المؤمن ترتیب توقیفی کے اعتبار سے جو موجودہ قرآن کی ترتیب ہے اس اعتبار سے یہ 40ویں نمبر کی صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ صورت مبارکہ 60 نمبر کی صورت ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا 60واں نمبر ہے، اور اس سے پہلے سورہ زمر 59 نمبر پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد 61 نمبر پر سورہ حامیم السجدہ نازل ہوئی۔ اور اس صورت مبارکہ کے جو الفاظ ہیں وہ 1192 الفاظ ہیں، اور جبکہ اس صورت مبارکہ کے حروف 4000 حروف ہیں، اور اس کی آیات مبارکہ 85 آیات مبارکہ ہیں، اور اس کے 9 رکوع ہیں۔
اور اس صورت مبارکہ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہاں سے لے کر یہ سورہ مؤمن سے لے کر سورہ احقاف تک یہ 7 صورتیں بنتی ہیں، اور ان 7 صورتوں کو حوامیم 7 کہا جاتا ہے، یعنی ایسی 7 صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ حامیم سے شروع ہونے والی یہاں سورہ مؤمن سے لے کر سورہ احقاف تک یہ 7 صورتیں ہیں، اور جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں ان کو حوامیم 7 کہا جاتا ہے۔ اور ان کا معنی حامیم، اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں چونکہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 7 صورتیں حامیم سے شروع ہونے والی پورے قرآن کریم کا لب لباب اور نچوڑ ہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے حوامیم کو دباجۃ القرآن کہا جاتا ہے، یعنی یہ 7 صورتیں قرآن کی زینت ہیں، اور یہ ساری 7 جو صورتیں ہیں یہ ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں، یعنی یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اور ان 7 صورتوں میں اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے، عقیدہ توحید کو بیان کیا، عقیدہ رسالت کو بیان کیا، اور آخرت کے مضامین کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح کفار کے جو اعتراضات ہوتے تھے ان 7 صورتوں میں کفار کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے، اور کفر کے برے انجام کو اللہ نے اس صورت میں بیان بھی فرمایا۔ اسی طرح اس صورت کا نام سورہ مؤمن کیوں رکھا گیا، سورہ مؤمن کیوں کہا جاتا ہے، تو اس صورت میں ایک واقعہ آ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 35 تک فرعون کی قوم کے ایک ایسے مرد مومن کی تقریر قرآن نے نقل کی جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا مرد مومن لیکن ایمان چھپایا ہوا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر، ان کی قوم پر فرعون کے مظالم بڑھنے کا اندیشہ ہوا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا جب ارادہ کیا تو اس مرد مومن نے اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہوئے فرعون کے سامنے بڑی مؤثر اور مدلل تقریر کی۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام مومن رکھا گیا، اور اس سورت کا نام غافر بھی ہے، اور جو کہ تیسری آیت مبارکہ میں آ رہا ہے غافر الذنب، تو سورہ مؤمن کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے۔ غافر کا معنی بخشنے والا۔ یہ مختصر تعارف تھا سورہ مومن کا۔ فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب اتاری ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، قرآن کریم کی اللہ نے حقانیت اور صداقت کو بیان فرمایا کہ لوگو سن لو، یہ قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، کسی انسان یا خود پیغمبر کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ، اتاری ہوئی کتاب ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ کون؟ اللہ، آگے اللہ کی صفات کو ذکر کیا، فرمایا اس اللہ کی کتاب ہے جس اللہ کی پہلی صفت ہے العزیز، عزیز ہے اللہ، غالب ہے اللہ کے سامنے کسی کی طاقت کا کوئی معنی نہیں ہے، العلیم
اللہ خوب جاننے والا ہے، اس کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں، کائنات کے ذرے ذرے سے وہ اللہ کریم باخبر ہے، مخلوق میں کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مجلس میں فرما دیا، بندے نے سوال کیا اس وقت کون ہے سب سے زیادہ علم رکھنے والا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں۔ جواب تو اگرچہ درست تھا، کائنات میں اللہ کے نبی سے بڑا علم والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اللہ کریم نے فرمایا جا میرے موسیٰ پیغمبر فلاں مقام پہ میرا بندہ ملے گا، جا اس سے ملاقات کر۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سورہ کاف میں پورا واقعہ بیان ہوا، اور آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کشتی میں جب بیٹھے، کشتی کے اوپر ایک چھوٹی سی چڑیا آ کے بیٹھ گئی، اور اس چڑیا نے سمندر سے اپنی چونچ میں پانی اٹھایا۔ خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ پیغمبر، تیرے اور میرے علم کی مثال اس چڑیا نے جو سمندر سے پانی اٹھایا، میرا اور تیرا علم اتنا پانی ہے جو چڑیا کی چونچ میں آیا، اور جتنا بھی سمندر ہے یہ میرے اللہ کا علم ہے، اور چڑیا کے اٹھانے سے سمندر میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا دیا کتنا اللہ کا علم ہے۔ کائنات والو جتنا بھی علم حاصل کر لو، اللہ کے علم کے ذرے کے برابر بھی بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا العلیم، اللہ کی دوسری صفت بیان کی، خوب علم رکھنے والا اللہ۔ غافر الذنب، وہ اللہ بخشنے والا ہے گناہ کو، غافر کہتے ہیں بخشنے والا، الذنب کا معنی گناہوں کو۔ اللہ مخلوق پہ بڑا مہربان ہے، جب بھی اللہ کا کوئی بھی بندہ نادم ہو کر اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے، اللہ کے دروازے پہ آ جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اے بنی آدم تم سارے خطا کار ہو، وخیر الخطائین التوابون، فرمایا اے بنی آدم تم سارے کے سارے خطا کار ہو، گناہ کرنے والے ہو، لیکن تم میں سب سے بہتر گناہ کرنے والا وہ بندہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ فرمایا غافر الذنب، وہ اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ چوتھی صفت اللہ کی بیان کی، قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا اللہ۔ پانچویں صفت بیان کی، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ دنیا کے اندر بھی کسی کو پکڑے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، آخرت کے اندر بھی اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ فرمایا اگر وہ سزا دینے پہ آئے، اس کی سزا سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک اس اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ذی الطول، بڑا ہی احسان کرنے والا اللہ، وہ جس پہ چاہے انعام کر کے دین کی سمجھ دے دے، جس کو چاہے اللہ دولت سے نواز دے، جس کو چاہے اللہ اولاد سے نواز دے، یہ سارے انعام اور احسان کرنے والا اللہ ہے۔ ذی الطول، 6 صفتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا لوگوں یہ سب کچھ کرنے والا اللہ، لہذا لا
الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، جب سب کچھ کرنے والا اللہ، عبادت کے لائق بھی اللہ، مشکل کشا بھی لا الہ، معبود برحق بھی وہ اللہ، مسجود حقیقی بھی وہ اللہ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کی صداقت کو، قرآن کی حقانیت کو کس انداز میں بیان کیا؟ اپنی 7 صفتیں اللہ نے ذکر کرنے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اتنی بڑی صفات والا اللہ، یہ قرآن بھی اس اللہ کا کلام ہے، یہ اسی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، لہٰذا اس کتاب کے اندر لا ریب فی، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، لہٰذا قرآن میں کوئی شک نہ کرنا۔ قرآن جس کی طرف سے نازل ہوا اللہ نے اپنی 7 صفات کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق